الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انشاءاللہ آج ہم فہم القرآن پروگرام کے سلسلے میں 9ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو نہ صرف یہ کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئی ہے بلکہ ان کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت بھی ہے۔ اس کا پڑھنا اور پڑھانا انسانوں کو سکون بخشتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی زندگی میں سکینت ہو، اطمینان ہو، اس پہ رحمتیں نازل ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بن جائے، تو اس کو چاہیے کہ قرآن کی تعلیم، قرآن کے سیکھنے سکھانے کے کام میں مشغول ہو۔ عام طور پر ہم صرف تلاوت کو کافی سمجھتے ہیں، تلاوت بھی برکت کا باعث ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر تعلیم کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں آئی، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، 9واں پارے کا آغاز ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ ذکر ہو رہا تھا قوم شعیب کا کہ کس طرح شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت خیرخواہی کے ساتھ اپنا بھائی کہہ کے پکارا، انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور انہیں برے کام کرنے سے روکا، خصوصی طور پر تجارت میں ناپ تول لین دین میں کمی کرنے اور دوسروں کے حقوق مارنے سے خاص طور پر روکا۔ لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہ سنی اور گھمنڈ میں آ گئے، تکبر میں آ گئے، اور جب دلیل نہ ان کو جواباً ملی تو دھمکیاں دینے پر اتر آئے کہ اگر تم اپنی اس تبلیغ سے باز نہیں آؤ گے، اس نصیحت سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے ہی نکال دیں گے، یا پھر تمہیں ہمارے ہی دین میں واپس آنا ہوگا، اگر ہمارے بیچ میں رہنا چاہتے ہو تو ہمارے طریقوں کے مطابق رہو گے۔ اس پر شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا، خواہ ہم راضی نہ ہوں، خواہ ہمیں واپس پلٹنا سخت ناپسند ہو؟ ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، یعنی اگر ہم بھی وہی کچھ کرنے لگیں، یہ سب نصیحتیں کرنے کے بعد جو تم کر رہے ہو، تو پھر ہمیں اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، اس کی ناراضگی کا ڈر ہے، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن ہی نہیں، الا یہ کہ ہمارا رب ہی ایسے چاہے، اور obviously رب تو ایسا نہیں چاہ سکتا کہ انسان ہدایت کے بعد پھر گمراہی کی طرف لوٹیں۔ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، اسی پر ہم نے توکل کیا، یعنی تم دھمکیاں بھی دیتے ہو تو دیتے رہو، ہم واپس نہیں پلٹیں گے، ہم اپنے رب کو اپنا سہارا بناتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی پہ توکل کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے دعا کی، ربنا افتح بیننا، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ انہوں نے قوم کے حق میں بد دعا نہیں کی، لیکن اللہ سے فیصلہ چاہا، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون۔ اس کی قوم کے سردار جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے، یعنی شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مان رہے تھے، آپس میں کہا،
اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ وہ کیسے؟ پیغمبر تو انسانوں کو ہدایت کی طرف، کامیابی کی طرف، فلاح و صلاح کی طرف بلاتے ہیں، ان کی پیروی کس طرح بربادی کا باعث ہو سکتی ہے؟ دراصل بات یہ تھی کہ یہ قوم چونکہ تجارت پیشہ تھی، تو تجارت میں کامیابی اور ترقی کے لیے ان کے خیال کے مطابق دھوکہ دہی اور دوسروں کو نقصان دینا اور چیٹنگ کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے غلط مال بیچ کر نفع کمانا ضروری تھا۔ اور ان کے خیال میں اگر ہم شعیب علیہ السلام کی باتیں مانتے ہیں تو پھر تو یہ نفع اور آمدنی کے جتنی قسمیں ہیں، جتنی صورتیں ہیں، یہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ کوئی تجارت اخلاق اور دیانت پر کیسے چل سکتی؟ حالانکہ یہ ان کی بالکل غلط فہمی تھی، اور انہوں نے چونکہ اپنے لیے دھوکہ دہی کو ایک معیار بنا رکھا تھا کامیابی کا، تو وہ اس سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ اگر لوگوں سے یہ کہا جائے کہ فیئر ٹریڈ کرو، مزدور کو اس کا حق دو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو لوگ ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ آج کوئی سچ کا زمانہ ہے، اگر ہم دھوکہ نہ دیں تو کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہی مینٹالٹی اور یہی سوچ ان لوگوں کی تھی کہ ہم کھرے کھرے سودے نہیں کر سکتے، ہم صرف سچ نہیں بول سکتے، تجارت میں جھوٹ بولنا لازم ہے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ قوم کسی طرح نہیں مانتی، تو نتیجتاً ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوں جو کہ آیات ساتھ ساتھ آتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے شعیب علیہ السلام آئے، انہوں نے 2 باتیں سمجھائیں، قوم نے نہیں مانی، جھگڑا کیا اور اتنے میں عذاب آ گیا۔ ایسا نہیں ہوا، اس میں سال ہا سال گزرے اور ایک عرصے تک قوم کو سمجھایا جاتا رہا، اور یہی ہر قوم کے ساتھ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 40 سال تک فرعونیوں کو تبلیغ کی تھی، اس کے بعد پھر وہاں سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ اسی طرح باقی پیغمبر بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں رہے اور ان لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ تو ہر قوم کے پیغمبر نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اور جب قوم کسی طرح نہیں مانی تو پھر ان پر عذاب آیا۔ اب یہاں بھی یہی ہوا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو ایک دہلا دینے والی آفت نے آ پکڑا، زلزلہ آ گیا ان پر۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے، اٹھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے ہوئے گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخر کار برباد ہو کر رہے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ شعیب علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے سے نقصان ہوگا، لیکن یہاں کیا ہوا، تاریخ کیا بتاتی ہے کہ جنہوں نے نہ مانا انہوں نے دراصل نقصان اٹھایا، کیونکہ سچائی بدلتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو پیمانے ہیں حق اور باطل کو جاننے کے، وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں نہیں بدلتی، انسانوں کی ویلیوز بدلتی رہتی، ان کے طور طریقے بدلتے رہتے ہیں۔ ان کے ہاں کبھی ایک چیز اچھی ہو سکتی ہے اور کبھی وہی چیز بہت بری ہو سکتی ہے، اور کبھی بہت بری چیز جو ہے اس کو بہت اچھا سمجھ لیا جاتا ہے، اور برائی پر لوگ اسی طرح خوش ہوتے ہیں جیسے کسی نیکی پر خوش ہو رہے ہوں۔ لیکن اللہ کے ہاں ایسی اندھیر نگری نہیں ہے، وہاں حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ اگر کوئی شخص حق کا انکار کرتا ہے تو وہ دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سنبھلنے کے لیے مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے کہ لوگ سمجھیں، لیکن اگر پھر بھی لوگ نہ سمجھیں تو بالآخر ان کی شامت آتی ہے۔ اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے برادران قوم، اب آپ دیکھیے جا بھی رہے ہیں تو خطاب کتنے اچھے الفاظ میں کہہ رہے ہیں، یا قومی، اے میری قوم، اے میرے بھائیو، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے، تمہاری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا، ہر طرح سے سمجھایا، تم نے دھمکیاں بھی دی تو تمہیں بہترین طریقے سے نصیحت کی۔ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے، یعنی جنہوں نے اپنے پاؤں پہ آپ کلہاڑی ماری اور حق کا انکار کیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو۔ یعنی پیغمبر آتا ہے، سمجھاتا ہے
جب وہ انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر حالات تنگ کرتے ہیں، لیکن پھر جب وہ نہیں مانتے تو دوسرے طریقے سے ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا کیا، اس خیال سے شاید کہ وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان پر جب مشکل حالات آتے ہیں تو وہ اس کے اندر ایک نرمی پیدا ہونے لگتی ہے، اس کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں جو عام حالات میں نظر نہیں آتی۔ لیکن جب انسان اس سے بھی نصیحت نہیں پکڑتے، سبق نہیں لیتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یعنی گناہوں کے باوجود ان پر حالات پھیر دیے، یعنی اچھے دن لے آئے، تو اس پر انہیں اور یہ زوم ہو گیا کہ شاید ہم جو کر رہے تھے وہ اچھا ہی تھا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے، یعنی گناہ کے باوجود انہیں ڈھیل ملتی رہی، خوب ترقی ہوئی دنیا میں، کہنے لگے ہمارے پہلوں پر بھی اچھے برے دن آتے رہے۔ تو یہ تو وقت کی رفتار ایسے ہی ہوتی ہے، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، زندگی میں مختلف قسم کے حالات آتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کسی بھی چیز سے نصیحت نہ پکڑی، آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی کہ یہ اللہ کا عذاب تھا اور اس کی پکڑ تھی۔ ایک حدیث کے مطابق مومن پر مصائب آتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور ہر گناہ کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یا مصیبت کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس منافق کا کیا حال ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال گدھے کی سی ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے مالک نے اسے کیوں باندھا اور کیوں چھوڑ دیا، یعنی اس کی عقل نہیں کام کرتی، اور وہ ایک لگی بندھی رفتار پہ چلتا رہتا ہے، جہاں روک دیا جائے رک جاتا ہے، جہاں چلا دیا جائے چل پڑتا ہے، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایسا میرے ساتھ ہو کیوں رہا ہے۔ تو اسی طرح منافق کو کبھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ یہ سب آزمائشیں تکلیفیں کیوں ہیں، یہ حالات ایسے کیوں ہو رہے ہیں، اس کو نہ اپنی غلطی نظر آتی ہے اور نہ توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور پھر اچانک پکڑ آ جاتی ہے جس کے بعد سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک موت غضبناک ذات کی پکڑ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یعنی اگرچہ ایمان اور تقوی کی اصل جزا آخرت میں ہی ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کو اس کی خیر و بھلائی کی جتنی بھی جزا دے دی جائے وہ کافی نہیں، بہت تھوڑی ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ میزان کی ہر چیز پر بھاری ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ کہنا زمین آسمان کے بیچ کی فضا کو بھر دیتا ہے۔ اب یہ نیکیاں اتنی بڑی بڑی ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جس سے انسان کو ان کا بدلہ دیا جا سکے، شکر گزار ہونے کا یا صابر ہونے کا یا اللہ کے ذکر کرنے کا دنیا میں ہے ہی نہیں کچھ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے ان سب نیکیوں کی جزا آخرت میں رکھی ہے، لیکن اس کی ایک جھلک وہ دنیا میں بھی دکھاتا ہے انسان کو۔ اس پر فرمایا کہ اگر ایمان اور تقوی کرتے تو یہ نہیں کہ ان کی دنیا بگڑ جاتی، کیونکہ عموماً یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم دین کی طرف آئیں گے تو شاید ہماری دنیا کا نقصان ہو جائے۔ فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیتا، وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن لوگوں نے جھٹلا دیا، حق کو جھٹلا دیا۔ تو ہم نے پھر کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انہیں ان کی بری کمائی کے حساب میں پکڑ لیا، ان کی غلطیوں پر انہیں پھر ایک حد تک مہلت دی، اس کے بعد ان کی پکڑ ہو گئی۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی؟ یعنی کوئی بھی قوم، کوئی بھی نیشن اگر ڈٹائی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتی چلی جا رہی ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ وہ زیادہ عرصہ یہ کرتی رہے گی، اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان گناہوں کا وبال اجتماعی طور پر نہ آ جائے۔ فرمایا کہ کیا لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری پکڑ ان پر کہیں رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یقہ یا
اچانک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں گے، یعنی اپنے کام کاج میں مصروف ہوں گے؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے، کس خفیہ تدبیر کے ساتھ لوگوں کو پکڑتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو، ورنہ لوگ اپنی غلطیوں اور گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اپنے حالات کی اصلاح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ان پر لوٹ آتی ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو جو پچھلے اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، یعنی ایک قوم کی تباہی کے بعد جب ان کو دنیا ملتی ہے تو وہ اس امر واقعی سے کچھ سبق نہیں لیتے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر بھی ان کو پکڑ سکتے ہیں؟ یعنی ایک قوم جب اٹھتی ہے پچھلے قوم کے زوال کے بعد تو وہ یہ کیوں بھول جاتی ہے کہ اگر ہم نے غلط طریقہ اختیار کیا تو ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جو پچھلے لوگوں کا ہو چکا ہے۔ لیکن عموماً لوگ ان حقائق سے اور ان کے نتائج سے غفلت برتتے ہیں، تو ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے، یعنی تاریخ سے کوئی سبق نہیں لیتے۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں، یعنی ان کے کھنڈرات موجود ہیں، ان کی تاریخ موجود ہے، لوگ جانتے ہیں کہ ان سب کے ساتھ کیا ہوا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، یعنی جو بات نہیں مانتے۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو انہوں نے وعدے کیے ان کو پورا نہیں کیا، بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا، نافرمان ہی پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بہا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ وہ نشانیاں کیا تھیں؟ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا جو وہ پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، اپنا ہاتھ وہ نکالتے تو ہاتھ چمکنے لگتا۔ ان نشانیوں کے ساتھ وہ فرعون کے دربار میں گئے اور اس کو حق کی بات بتائی اور اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان پر ان نشانیوں کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر دیکھو کہ مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ بالآخر فرعون کی اتنی شاندار عالی شان سلطنت کس طرح تباہ ہوئی کہ کوئی بھی نہ بچا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل لے کر آیا ہوں، کھلی واضح نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ یہاں دلچسپ بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام بیک وقت دو قوموں کی طرف بھیجے گئے تھے، یعنی باقی انبیاء جو ہیں وہ اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، کہ موسیٰ علیہ السلام ایک طرف فرعون کی قوم کی طرف بھیجے گئے، قبطیوں کی طرف بھیجے گئے، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کی طرف۔ وہ بنی اسرائیل کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد کرا رہے تھے، ان کو تذکیر کر رہے تھے، اور دوسری طرف فرعون اور اس کی قوم اور اس کے سرداروں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ کتنی بھاری ذمہ داری تھی اللہ کے اس بندے پر، اور کس طرح انہوں نے اس کو نبھایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں اس کثرت کے ساتھ آتا ہے کہ کسی اور کا نہیں آتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر کہا کہ تم اللہ پر ناحق باتیں نہ کرو، اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، کیونکہ بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا اس نے۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بہا، فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اس کو پیش کرو، اپنی نبوت کا کوئی ثبوت پیش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ جیتا جاگتا اژدہا تھا، سانپ تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ یہ دو اتنی واضح نشانیاں تھیں کہ سمجھنے والا سمجھ سکتا تھا، لیکن فرعون نہیں سمجھا اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری قرار دیا اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیا اور حق کا انکار کر دیا۔ لیکن کیا اپنے آپ کو یہ دھوکہ دینے سے، حق کو جھٹلانے سے حق تو نہیں بدلتا؟
اور اس کا نتیجہ بھی نہیں تبدیل ہوتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دنیا حق کے ساتھ بنائی ہے۔ اس میں جو شخص سچائی پر عمل کرے گا اور چیزوں کو اسی پرسپیکٹو میں لے گا جس میں وہ اللہ نے بنائی ہیں یا وہ ہمارے سامنے رکھی ہیں، تو اسی وقت انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر انسان اپنی فطرت کے خلاف چلے یا اللہ کے قوانین کے خلاف چلے تو پھر سوائے تباہی کے انجام کچھ نہیں ہوتا۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا، وہ اللہ کے نبی تھے، کہنے لگے نہیں یہ جادوگر ہے، اور اس جادو کے زور پہ کیا چاہتا ہے؟ تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، تمہیں تمہاری حکومت سے نکالنا چاہتا ہے، الزام بھی دھر دیا۔ اب کہو کیا کہتے ہو، کرنا کیا ہے؟ یعنی ان کو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے اپنی حکومت جانے کا خوف پیدا ہو گیا۔ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ اب آپ دیکھیے مزید ڈٹائی کہ مقابلے کی ٹھان لی اور جادوگروں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا۔ اب فرق دیکھ لیجئے دونوں کے اخلاق میں۔ موسیٰ علیہ السلام کسی صلے کی غرض سے نہیں گئے تھے، ورنہ اتنے بڑے معجزے آپ کے پاس تھے، آپ چاہتے تو فرعون سے معلوم نہیں کیا کچھ ہتھیاتے، لیکن وہ تو اللہ کا پیغام پہنچانے گئے تھے۔ اور دوسری طرف جادوگروں نے آتے ہی پہلے انعام کا مطالبہ کیا کہ ہمیں ملے گا کیا۔ تو اگر کوئی عقل والا ہو تو اسی سے ہی سمجھ جائے کہ دونوں کے اخلاق میں کتنا بڑا فرق ہے۔ کیا ایک پیغمبر کا اخلاق اور ایک جادوگر کا اخلاق ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ فرعون نے جواب دیا ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہو گئے، یعنی تم ہمارے بہت مقرب ہو جاؤ گے، اور ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی کہ ہم ایسا کوئی کارنامہ کریں کہ بادشاہ کے قریب ہو جائیں۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ اب وہ ایک ان کا قومی دن تھا، یوم الزینہ، جشن کا دن، جس میں سارے جادوگر اکٹھے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آگے اور مقابلے کے لیے کھلے میدان میں سب لوگ اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں، یعنی کون شروع کرے گا مقابلہ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو اپنے انچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا۔ یعنی ہزاروں کی تعداد میں جادوگر جو تھے انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں ہر طرف پھینک دی اور وہ ساری سانپ بن کے دوڑنے لگی، اور ایک عجیب سما نظر آیا، اور بہت ہی بڑا زبردست جادو وہ بنا کر لائے تھے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ اپنا عصا پھینکو، بس ایک عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا، سب چیزوں کو اس نے نگل لیا۔ اس طرح جو حق تھا حق ثابت ہوا، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا، یعنی سب ختم ہو گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے، ہار گیا فرعون اور سارے جادوگر، اور الٹے ذلیل ہو گئے۔ وانقلبوا صاغرین۔ اس پر بھی نہیں سمجھ آئی، اتنے بڑے مقابلے میں ہارنے کے بعد بھی ان کے اندر کوئی عاجزی، کوئی نصیحت حاصل نہ ہوئی۔ اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا، کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، جس کو موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں علیہم السلام، ہم اسی رب کو مانتے ہیں۔ وہ ماہر جادوگر تھے، اور جب انہوں نے عصا دیکھا تو انہیں حق واضح ہو گیا اور سمجھا کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جو کسی فن کا ماہر ہوتا ہے وہ اس کی باریکیوں کو سمجھتا ہے، اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ تو انہوں نے فوراً کہہ دیا نہیں نہیں یہ جادو نہیں۔ لیکن فرعون ماننے کو تیار نہیں تھا، اس کے درباری ماننے کو تیار نہیں تھے۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، چونکہ وہ خود کو خود خدا کہتا تھا، تو اس لیے اس کے خیال میں اس کی حکومت کے اندر ہر شخص کو مذہب بھی اس کی مرضی کے مطابق اختیار کرنا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میری مرضی کے خلاف تم کوئی اور دین نہیں اختیار کر سکتے۔ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی، اب ان کو بھی بلیم کر دیا، جو تم لوگوں نے اس دار السلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔
یہ تمہاری چال ہے کوئی. حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، صرف ان کی ازمپشنز تھیں اور ان کی بدگمانی تھی، اور وہ اپنے آپ کو دھوکے پہ دھوکہ دیے چلے جا رہے تھے تاکہ حق کو قبول نہ کرنا پڑے. لیکن حق تو حق ہوتا ہے، ایسی باتوں سے حق باطل تو نہیں ہو سکتا، اور حقائق بدلتے تو نہیں. کیونکہ اگر کوئی انسان سچائی کو، مثلا سورج باہر نکلا ہوا ہے، کوئی کہے میں نہیں مانتا اور وہ پورا زور لگا دے، تو کیا اس سے سورج چھپ جائے گا؟ نہیں، وہ تو ایسا شخص اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے گا. تو کسی بھی حقیقت سے فرار انسان کو سوائے نقصان کے کچھ نہیں دیتا. انسان کا اصل فائدہ اس میں ہی ہے کہ اللہ کی جو بات جیسے ہو اس کو مان لیا جائے، سرنڈر کر لیا جائے. اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام اطاعت ہے. اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے کہ کوئی حکم کیوں ملا ہے، لیکن اگر نہ سمجھ آئے تو بھی سر جھکا دے. بہرحال اب فرعون نے دھمکی دی، اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہو جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا، یعنی سخت عبرتناک سزا دوں گا. انہوں نے جواب دیا، بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، آج نہیں تو کل جانا ہے، اگر مارنا ہے تو مار دو، اگر تمہارے مارنے سے ہم جائیں گے تو بھی ایمان کے ساتھ تو جائیں گے. تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا. یعنی ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم حق کو ماننے والے ہیں. اس پر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب تو ہم پر صبر انڈیل دے اور دنیا سے ہمیں اٹھا تو اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں. اب اس وقت انہیں اور کسی چیز سے دلچسپی نہیں تھی. ایک یہ کہ ہاتھ پاؤں کاٹنے کو کہہ رہا ہے، اور ہاتھ اور پاؤں کسی کے کاٹ دیے جائیں، ذرا امیجن کریں تو کس قدر تکلیف دہ بات ہو سکتی. ہمارے تو ہاتھ پاؤں میں ایک چھوٹا سا کانٹا چپ جائے، کوئی کٹ لگ جائے تو ہم گھنٹوں تڑپتے ہیں. تو کہاں یہ کہ ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے اور پاؤں بھی کاٹ دیا جائے اور پھر اس کے بعد سولی چڑھایا جائے. تو جو انہیں آگے نظر آ رہا تھا وہ بہت ہولناک تھا. لیکن اس پر بھی وہ اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ جو بھی ہو ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہمیں جما کے رکھنا، ہمارے اوپر صبر ڈال دینا، ہم کوئی شکوہ نہ کریں، ہم تجھ سے ناراض نہ ہوں، ہم کہیں اپنے دین سے پھر نہ جائیں، اور ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. یہ ہوتا ہے سچا ایمان، کہ جس میں انسان کو جیسے بھی حالات ہوں وہ حق سے دور نہیں جاتا، وہ اس پر جم جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی ایمان مطلوب ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب کا وفادار رہے، اچھے حالات ہوں یا تکلیف دے. ورنہ تو عموماً کیا ہوتا ہے، اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو تو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے. ان کو نعمتیں نظر ہی نہیں آتی جو اتنی ڈھیروں ملی ہوئی ہیں. اگر کوئی ایک نعمت ان کی مرضی کے مطابق انہیں نہیں ملتی تو وہ سخت ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں دراصل بہتری ہی کی ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو تو اپنے فائدے نہیں پتہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے ایک چیز تم بہت پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہت بڑا شر ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کو نہیں دیتا. ایسا نہیں کہ وہ بندے پر ظلم کرتا ہے. تو اس لیے بندے کا کام کیا ہے کہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے. رب کچھ دے تب بھی شکر گزار ہو، اگر وہ نہ ملے جو وہ چاہتا ہے تو بھی شکر گزار ہو، کیونکہ رب کے ہر فیصلے میں خیر و بھلائی ہے. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك. فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، ابھی اسے بھڑکا رہے ہیں، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کرا دوں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا. یاد رکھیے کہ ایک وہ دور تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے آنے کے پہلے کا تھا، اس میں بھی یہی سزا مل رہی تھی بنی اسرائیل کو، اور اب دوبارہ اسی سزا کا اعلان ہو گیا. اور پھر کہنے لگا کہ ہم وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان کے اوپر زبردست ہیں، ہمارا اقتدار ہے، ہماری گرفت ان پہ بہت مضبوط ہے، ہم ان کے ساتھ جو چاہیں کریں، ان کو جس طرح چاہیں ہیمیلیٹ کریں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اب دیکھیے کہ کتنے حالات سخت ہیں. ایک طرف
ہاتھ پاؤں کاٹنے کی دھمکیاں ہیں، دوسری طرف ان کے بیٹوں کو مارنے کی دھمکیاں ہیں، اور حالات ہر طرف سے بہت ہی سخت ہو گئے ہیں۔ اس دوران آپ دیکھیے یعنی کہ فرعون کی قوم میں سے جو جادوگر ہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے، اور بنی اسرائیل کے لیے کیا آزمائش آ گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا نصیحت کرتے ہیں، کیا تلقین کرتے ہیں، اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ زندگی میں کوئی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو واہ والا کرنے کی بجائے، لوگوں کے سامنے رونے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اب دیکھیے حالات اتنے تنگ ہو چکے ہیں، خطرات سر پہ منڈلا رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام زمین کی وراثت کی بات کر رہے ہیں۔ کس قدر مثبت سوچ ہے، کس قدر ہوپ فل ہے، کس قدر یقین ہے، کتنا اطمینان ہے۔ ہم لوگوں کو چھوٹی سی بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انتہائی مایوس ہو جاتے ہیں، مثلا کچھ بخار بھی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں شاید اب نہ بچیں، مر ہی نہ جائیں کہیں۔ یعنی کچھ سے کچھ ہمیشہ ایک شیطان ایسے وسوسے دل میں ڈالنے لگتا ہے کہ انسان کا حوصلہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ تو جو سچا ایمان ہوتا ہے وہ انسان کو ہر حال میں پر امید رکھتا ہے کہ میرا رب ہے نا، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ان حالات کو بدل دے، وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، اور وہ اور خالص ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور یہ جو امتحان آتے ہیں نا زندگی میں، یہ اصل میں بندے کو خالص کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ تکلیف میں انسان کی اصل کھل کے سامنے آ جاتی کہ وہ کتنے پانی میں ہے، اس کا ایمان کتنا ہے، اور وہ اپنے رب پر کتنا بھروسہ کرتا ہے، اور اس پر کتنا ایمان لاتا ہے۔ تو کیا کرنا ہوگا؟ اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہوگا، اپنے اندر خدا کا خوف لانا ہوگا، اپنے حالات کی اصلاح کرنی ہوگی۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے، اور اب تیرے آنے پہ بھی ستائے جا رہے ہیں، ہمارے حالات تو کچھ نہ بدلے۔ ہم سمجھتے تھے کہ موسیٰ آئے گا، کوئی ہمارا رہنما آئے گا، لیڈر آئے گا، کوئی مسیحا آئے گا تو ہمارے بھی دن بدل جائیں گے، لیکن یہاں تو کچھ خیر نظر نہیں آتی۔ یہ ایک مایوسی والا جملہ تھا۔ اس نے جواب دیا، یعنی آپ دیکھیے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کس قدر ہوپ فل ہیں۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، کیوں مایوس ہوتے ہو؟ قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یعنی نا امید نہ ہو کسی حال میں بھی، فکر کس بات کی کرو کہ تمہارا اپنا عمل کیا ہے اور تم کیسے کام کرتے ہو کہ اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے۔ یعنی اب فرعون کی قوم کے اوپر آزمائش آ گئی جب انہوں نے پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والوں کے ساتھ برا سلوک شروع کیا۔ مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم اسی کے مستحق ہیں، we deserve it، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے کہ ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ مصیبت بنے ہمارے لیے۔ حالانکہ در حقیقت ان کی فعال بد تو اللہ کے پاس تھی، یعنی سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا تھا، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ صاف انکار کر دیا، اچھے حالات ہوں برے حالات ہوں ہم نے تمہاری بات نہیں ماننی، ٹھان لی نا انہوں نے۔ تو جو ارادہ ہی یہ کر لے، دل میں یہ طے کر لے کہ میں نے فلاں کام نہیں کرنا، تو پھر کوئی اسے ٹس سے مس نہیں کر سکتا انسان۔ آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے، خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے، اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰ، تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر۔ خود نہیں دعا کرتے تھے،
موسیٰ علیہ السلام سے کرواتے، اگر اب کہ تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے. اور یہ صرف وقتی ایک بات ہوتی تھی، اس میں سچائی کچھ بھی نہ تھی، اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے. مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے، جس کو بہرحال وہ پہنچنے والے تھے، ہٹا لیتے تو وہ یکلخت اپنے عہد سے پھر جاتے، پھر پرانی روش اور ڈگر پہ آ جاتے. تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے، کوئی سبق نہیں لیا. اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا، یعنی فلسطین کی سرزمین کا وارث. اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ بار بار صبر کی بات آ رہی کہ صبر کامیابی کا ذریعہ ہے. اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے، یعنی ان کی ترقی، شان و شوکت، ان کا آرٹ کلچر، سب کچھ ختم ہو گیا. حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کی تحریر تھی، اب دنیا میں کوئی نہیں رہا کہ جو اس کو پڑھ کے کچھ سمجھ سکے، کوئی بھی نہ بچا. بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، نجات دے دی. پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی. یعنی فرعونیوں سے نجات پا کر سمندر پار جب صحرائے سینا میں اترے جا کر اور وہاں آگے جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ بت پوج رہے ہیں. کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے، ہمیں کوئی مصنوعی خدا چاہیے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے کہ کئی سو سال سے وہ فرعونیوں کے ساتھ رہ رہے تھے، چونکہ ان کا مذہب شرک پر مبنی تھا، وہ بتوں کو پوجتے تھے، تو انہوں نے بھی ان سے یہ تمام اثرات قبول کیے ہوئے تھے، ان کے دلوں میں بھی وہی چیزیں گری ہوئی تھیں. تو اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں ایسا خدا چاہیے. قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہیں. کتنا صبر اور حوصلہ تھا ان میں بھی. یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی. یعنی تمہیں تو اللہ نے اس لیے چنا کہ تم لوگوں کی ہدایت کا سامان کرو، کہا یہ کہ تم خود بھٹکے ہوئے ہو. اور اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی تھی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کے لیے تعلیم دینے کے لیے، کتاب دینے کے لیے ان کو کوہ طور پر بلا لیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا، یعنی 40 ڈیز کے لیے وہاں پر رکھا. اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک ٹھیک کام کرتے رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی رعیت کا حاکم بناتا ہے، حکمران بناتا ہے، اور وہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے. موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے اپنے کام میں مددگار کے طور پر اللہ تعالیٰ سے مانگے تھے، تو اللہ نے ان کو بھی نبی بنا دیا. اور جب وہ طور پہ جانے لگے تو پیچھے ان کے حوالے تعلیم اور نصیحت کا کام رکھا، نگرانی کا. ان کو اپنا نائب بنا کر گئے اور کہا کہ بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا. جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے، تو اس نے التجا کی اے میرے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں. فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا. چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کے گر پڑے.
کہا جاتا ہے کہ یہ تجلی صرف اتنی تھی جیسے چنگلیا کا ایک کونا یا ایک نوک ہوتی ہے، بالکل معمولی سی، اور پہاڑ جو تھا وہ زمین میں دھس گیا۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ چھنگلیا کے ایک کنارے کے برابر تجلی ظاہر ہوئی، یعنی چھوٹی انگلی کے بالکل ایک کونے کے برابر، اور پہاڑ دھنس گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو بولے پاک ہے تیری ذات، سبحانک تبت الیک، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، پس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے لے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور شکر بجا لا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی۔ کہتے ہیں کہ یہ پتھر کی سلیں تھی جن کے اوپر تورات لکھی ہوئی تھی، اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں، یعنی ان ہدایات کا سیدھا سادہ جو مفہوم ہے اس کو لیں اور ان پر عمل کریں، بلا وجہ کی تعویلیں کر کے ان احکامات سے پہلو تہی نہ کریں۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، یعنی کھنڈرات میں تم دیکھو گے کہ کس طرح اللہ کے نافرمانوں کا کیسا انجام ہوا بربادی کی شکل میں۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، یعنی پھر ان کو عبرت کے نشان نظر نہیں آتے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی ان کا کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے 40 روز کے لیے، وہاں وہ روزے رکھتے، عبادت کرتے، اور بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور ان کو کتاب دی۔ لیکن قوم نے پیچھے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ پھر کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ کیسے ان کا الہ ہو سکتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا، اور وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ آتے ہی اس نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دی اور بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم نے پیچھے سے کیا کرتوت کیا ہے، لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں پکڑے رکھی، کچھ نہیں کیا۔ ان کو افسوس ہوا لیکن اتنا نہیں تھا، لیکن جب قوم میں واپس آیا اور بچڑا دیکھا تو اس قدر غضبناک ہوئے کہ تختیاں پھینک دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے سننے اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ بہت سی باتیں سنتے ہیں تو اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو پھر کیفیت بدل جاتی۔ تو اس لیے عبرت کے لیے، سبق کے لیے دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں، سنے بھی انسان اور دیکھے بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہارون جو ان کے بھائی تھے، ان کو جنہیں نائب بنا کر گئے تھے، ان کو بہت سختی سے پیش آئے کہ تم نے کام صحیح نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ سارا غصہ صرف اللہ کے لیے تھا، اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بھائی بولے کہ دیکھو دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دو،
انسان کے لیے تکلیف، خوشی، غم، افسوس کے مختلف مقامات زندگی میں آتے رہتے ہیں، لیکن ایک چیز جو دوسروں کا کسی انسان کی تکلیف پہ ہنسنا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت الاعداء، کہ اے اللہ تو مجھے اس سے محفوظ رکھ کہ دشمن مجھ پہ ہنسیں، یعنی انہیں خوش ہونے کا موقع نہ دے، اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً ہوش میں آ گئے، ایک دم غصہ کنٹرول کر لیا اور بھائی کے لیے دعا کرنے لگے۔ جب انہیں حقیقت حال معلوم ہوئی کہ ہارون علیہ السلام نے تو قوم کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن قوم نہیں مانی، قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ تب موسیٰ نے کہا، اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑا رحیم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی انسان سے غلطی تو ہو ہی جاتی ہے لیکن اس سے نکلنے کا راستہ توبہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے متوجہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور اس نے وہ تختیاں اٹھا لی، یعنی جو پھینکی تھی وہ واپس اٹھا لی، جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہمیشہ اللہ کی کتاب اللہ سے ڈرنے والوں کو ہی فائدہ دیتی ہے، اور اس نے اپنے قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیا ہوا وقت پر حاضر ہوں۔ اب ہوا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان 70 لوگوں کو لے جا رہے تھے توبہ کرنے کے لیے، کہ اللہ کے حضور باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں پہاڑ پر جا کر جہاں سے ان کو تورات ملی تھی وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے باقاعدہ معافی مانگے، اپنے لیے بھی اور قوم کی طرف سے بھی۔ جب ان لوگوں کو ایک ساتھ سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، یعنی طور پہ لا کے ہلاک کرنے کی بجائے زمین پہ ہی ہلاک کر دیتے۔ کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا، یعنی قوم نے جو بچڑا بنایا چند لوگوں نے، آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ یعنی مختلف چیزوں کی ٹیمپٹیشن اور مختلف فتنوں میں پڑنا یہ انسان کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور اس میں انسان کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی آزمائش کیوں آئی ہے یا کوئی بھی حالات کس لیے پیش آ رہے ہیں، اور انسان کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ان حالات میں مجھے اپنی پسند کا طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق دے، کیونکہ بعض اوقات انسان کسی چیز پر غصے میں آ جاتا ہے، کہیں مایوس ہو جاتا ہے، کہیں کوئی طریقہ اختیار کر لیتا ہے اور پھر حق سے دور چلا جاتا ہے بعض اوقات۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ یا رب یہ تو ایک آزمائش تھی اور یہ لوگ اس آزمائش میں ناکام ہوئے، اب میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ یہ 70 لوگ بھی جو میرے ساتھ آئے وہ بھی ختم ہو گئے، تو آپ ہمیں معاف کر دے۔ انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے، فاغفر لنا، تو ہم کو معاف فرما دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ لے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی سے نواز، إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا، ہم توبہ کرتے ہیں، آپ کی طرف پلٹتے ہیں۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت پانے کے لیے انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ رحمت ان لوگوں کے حصے میں بھی آئے گی جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں گے۔ اصل بات یہ کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کہا گیا کیونکہ
موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ یعنی یہود جو ہیں، ان کے ہاں امی کا لفظ جو ہے وہ ایک بہت معمولی لفظ تھا. عربوں کو امی کہتے تھے، ان پڑھ، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، تو وہ ان کے نزدیک کم درجے کے لوگ تھے. لیکن کسی بھی شخص کی عظمت صرف اس میں نہیں کہ اس کے پاس ڈگریاں کتنی. اصل بات یہ ہے کہ انسان کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی کی رہنمائی پر عمل اور اس رستے پر چلنے کا کتنا جوہر ہے یا کتنی چاہت اور طلب ہے. کیونکہ اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اس نے امیوں میں سے ایک رسول پیدا کر دیا. تو بنی اسرائیل کے لیے ایک آزمائش تھی. کہا کہ جو لوگ نبی امی کی پیروی کریں گے ان پر بھی اپنی رحمت لکھ دوں گا. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح ہدایات موجود ہیں. یأمرہم بالمعروف، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے. وینہاہم عن المنکر، اور انہیں برائی سے روکتا ہے. ویحل لہم الطیبات، اور پاک چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے. ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. یعنی انہوں نے جو دین کو اپنے لیے مشکل بنا رکھا تھا اپنی قانونی منہ شگافیوں کے ذریعے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. لہٰذا وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. الذی لہ ملک السماوات والارض، اس رب کا رسول، اس کا پیامبر جس کے قبضے میں ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے. اب اے لوگو، اے تمام انسانوں، تم کیا کرو؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، تم ایمان لے آؤ پر اور اس کے رسول پر. النبی الامی، امی نبی پر. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے. واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سب بگڑے ہوئے لوگ نہیں تھے، اس میں اچھے لوگ بھی تھے. اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی گئی. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے، ہر نبی کی امت اور ہر ملت و مذہب کے لوگوں کے لیے. اور اب انسانوں کی کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ وہ آپ کو آخری رسول مانیں. یہاں اسی کی تعلیم دی گئی ہے، اسی پر ہدایت کا انحصار ہے. لعلکم تہتدون. پھر موسیٰ علیہ السلام کے ایک گروہ کی تعریف کی گئی، یعنی بنی اسرائیل کے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا، یعنی سچ پر قائم تھا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا. اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی، یعنی ان کی ایک پراپر تنظیم کر دی تھی، انہیں آرگنائز کر دیا گیا تھا. اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو. چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر دی. ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا، ان پر من و سلوہ اتارا. کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے. یاد کرو وہ وقت
جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، یعنی فلسطین میں داخل ہو جاؤ اور حتتن حتتن کہتے جاؤ، استغفار کرتے جاؤ، گناہوں کی معافی مانگتے جاؤ، اور شہر کے دروازے